بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وافت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں واصل ہومیو سینٹر اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد مظفر خان۔ پیارے دوستو، بحیثیت ہومیوپیتھک ڈاکٹر پروفیشنل زندگی میں 2 دفعہ خوشی ہوتی ہے۔ ایک اس وقت بہت زیادہ مجھے ایکسائٹمنٹ محسوس ہوتی ہے جب کوئی بندہ میرے پاس بحیثیت مریض آتا ہے اور اپنی ہسٹری میرے پوچھے بغیر، میرے کسی بھی سوال کیے بغیر ایسے طریقے سے دے رہا ہوتا ہے کہ من ون وہ ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے جو ہم نے مٹیریل میڈیکا میں پڑھی ہوتی ہیں، اور دوا کی سلیکشن کرنے میں ہمیں کوئی بھی دشواری نہیں ہوتی، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ وہی بندہ ہے جس پر ڈاکٹر کرسچن فریڈرک اسماعیل ہانیمن نے پروو کیا تھا۔ اور بین ہی اسی لمحے جو دوسری خوشی محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر ہانیمن نے اس طریقہ علاج کو ایجاد کیا، اور اتنی عمیق سٹڈی کرنے کے بعد یہ علم ہمارے جیسے لوگوں تک آیا، اور میں اپنے آپ کو ان خوش قسمت لوگوں میں سے سمجھتا ہوں جن کے پاس یہ علم آیا ہے۔ اور اللہ رب العزت سے ہر وقت یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک، یہ جو تو نے علم عطا کیا ہے ہمیں اس کے ساتھ انصاف کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ آج کا جو موضوع ہے انشاءاللہ پہلے جتنے بھی موضوعات اب تک میں پہنچا چکا ہوں انہی ہی کی طرح یہ آپ کو پسند آئے گا، اور آج ہم بات کریں گے پسند اور ناپسند کی۔ اس قسم کی جب میں باتیں مٹیریل میڈیکا میں پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو پھر ہانیمن کو خراج تحسین پیش کرنے کو بھی جی چاہتا ہے، اور اپنے آپ پر بھی رشک آتا ہے کہ میں کیسے پروفیشن کے ساتھ وابستہ ہوا ہوں۔ کیونکہ آج جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جس موضوع پر، اس موضوع کے حوالے سے آپ کو ایلوپیتھک میں، شعبہ طب میں کوئی علاج نہیں ملے گا۔ بہت ساری علامات ایسی ہیں، بہت ساری علامات امراض پر مبنی ایسی ہیں جن کا 100% رزلٹ جو ہے وہ ہومیوپیتھک میں ہی ملتا ہے، اور دوسرے جو طریقہ علاج ہیں ان میں صرف ڈسکس ہو سکتی ہے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ ایشیا ہے یا یورپ ہے، عرب ہے یا کوئی بھی ایریا ہے دنیا کا، ایک نیچرل سمٹم بتا رہا ہوں آپ کو کہ سپوز کسی بھی خاندان کی، کسی بھی قبیلے کی، کسی بھی فیملی کی اگر کوئی خاتون پریگننٹ ہے، سم ٹائم ان میں جو ڈیورنگ پریگننسی جو علامات آ رہی ہوتی ہیں ان میں سے ایک بڑی کامن علامت ہے کہ جی اپنے ہاتھ کا پکا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ اب ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس ہم اگر مریض کو لے کر جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے یار بازار سے لے کر دے دو، اور وہ جو خاتون ہے وہ موسٹلی پلیٹ ہمسایوں کے گھر بھیجتی ہے، بہن کے گھر بھیجتی ہے، بھائی کے گھر بھیجتی ہے کہ جی مجھے اپنے ہاتھ کا پکا ہوا اچھا نہیں لگتا، مہربانی کریں یہ ایسا کر لیں۔ تو اس ٹائپ کی جو علامات ہیں، اتنی نیچے جا کے جو تحقیق ہے ڈاکٹر اسماعیل ہانیمن کی، ان علامات کی روشنی میں جب ہمیں کوئی دوا میسر آتی ہے اور ہم مریض کو دیتے ہیں اور وہ مریض ٹھیک ہوتا ہے، تو پھر یقین کریں کہ اپنے آپ پر رشک ہوتا ہے کہ یار شکر الحمدللہ ہم کیسے شعبہ سے وابستہ ہیں۔ تمہید میں نے تھوڑا سا وقت آج زیادہ لے لیا، معافی چاہتا ہوں، اور آج کی ویڈیو میری ہے بھی تھوڑی سی طوالت پر مبنی، تو اگر یہ ہماری ویڈیو لمبی ہو گئی تو ہم اس کے پھر 2 ایپیسوڈ کر دیں گے، کیونکہ میں نے بڑی محنت سے
کچھ ادویات اور کچھ علامات آپ لوگوں کے لیے کلیکٹ کیے، تو میں کہتا ہوں کہ وہ ساری کی ساری آپ کے میں گوش گزار کروں، تاکہ میرے جتنے بھی جونیئر ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں ان کے لیے یہ مشعل راہ ہو، اور جیسے میرے اساتذہ کرام اور میرے سینئر ڈاکٹر صاحبان میری حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی مجھے دست شفقت کی جو پہلے امید تھی اور اب بھی ہے اور انشاءاللہ رہے گی، تو وہ بھی آتی رہے گی اور میری ساتھ ساتھ اصلاح بھی ہوتی رہے گی۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی اہم موضوع کہ کیا چیز پسند ہے اور کیا چیز پسند نہیں ہے۔ اگر پسند نہیں ہے تو اس کی کیا دوا ہے؟ کھانے میں، رشتوں میں، عادات میں کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے۔ تو اس موضوع کو لے کر آج ہم آگے بڑھیں گے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسا مریض آ جاتا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے سیب کھانا ناپسند ہے، جو سیب نہیں کھانا چاہتا، لواحقین کی پوری خواہش ہے کہ یار اس کو سیب کھلایا جائے، یا وہ خود بھی چاہتا ہے کہ یار لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ اتنا اچھا فروٹ ہے کھانا چاہیے، بٹ اگر وہ نہیں کھا سکتا، کسی بھی اس کو وامٹ ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو اگر مریض آپ کو یہ علامت بتا دے کہ مجھے سیب ناپسند ہے، تو آپ اینٹم ٹاٹ 200 میں اس کو ہفتے میں 4 بار دیں یا 3 بار دیں، اور چند ہی عرصے کے بعد آپ کا مریض آپ کو خود آ کر کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب اب میں سیب کھاتا ہوں اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ہے نا مزے کی بات؟ اس قسم کے جب کیس ٹھیک ہوتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے، بہت اندرونی ایک کیفیت بندے کی بنتی ہے۔ مریض اگر آپ کو آ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ بڑا گوشت کھاتا ہوں یا کوئی اور خشک خوراک کھاتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، یا ان خوراکوں سے مجھے نفرت ہے، میں نہیں کھا سکتا، تو آپ مرگ سال 200 یا مرگ سال 1 m کی ہفتے میں 1 خوراک دے دیا کریں، اور کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد مریض آ کے آپ کو کہے گا کہ میں اب جو چیزیں پہلے نہیں کھا سکتا تھا اب وہ میں کھاتا ہوں۔ روٹی، مکھن، گرم کھانے اور خربوزہ ناپسند ہو، جیسے آج کل خربوزے کا موسم ہے، تو اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک نعمت ہے، اور کسی بھی مزاجی کیفیت کی وجہ سے اگر کوئی بندہ محروم ہے اور آپ اس کی اگر رہنمائی کر دیتے ہیں اور آپ اس کو جسٹ نیٹرم میور 200 یا نیٹرم میور 1 m ہفتے میں 3 بار دے دیتے ہیں، تو آپ کی ان 3 پڑیوں سے، 3 خوراکوں سے اگر کوئی بندہ خربوزہ کھانا ہی شروع کر دے، اور خربوزے کے جو اور فوائد ہیں ان پر اگر ہم بات کریں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو وہ مریض آپ کو بہت دعا کرے گا۔ ابلا ہوا دودھ، پیاز، سنگترے، دالیں، مالٹے، گرم مسالے اگر مریض کو ناپسند ہیں، گرم مشروبات ناپسند ہیں، پوڈنگ ناپسند ہے، تو ایسے مریض کو فاسفورس 200 میں آپ استعمال کروائیں، انشاءاللہ آپ کا مریض آپ کو بہت جلد پازیٹیو ریسپانس کرے گا۔ اگر کوئی مریض آپ کو آ کر چکن نہ کھانے کی شکایت کرتا ہے کہ مجھے چکن ناپسند ہے، تو ایسے مریض کو بیسیلینم 200 میں یا 1 m میں ہفتے میں 2 خوراکیں دیں، مریض آپ کو انشاءاللہ پازیٹیو ریسپانس کرے گا۔ اگر مریض آپ کو کہتا ہے کہ چاکلیٹ یا گرم مسالے کھانے مجھے اچھا نہیں لگتا یا ناپسند ہیں، تو ٹیرنٹولا ایسے مریض کو دیجئے، آپ کا مریض انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ پنیر ناپسند ہے، مٹھائیاں ناپسند ہیں، پنیر اور مٹھائیوں کی ناپسندیدگی کے لیے ارجنٹم نائٹریکم دیجئے، آپ کا مریض ان چیزوں کی طرف رغبت کرنا شروع کر دے گا۔ دودھ اور مکھن ناپسند ہے، مٹھائیاں اچھی لگتی ہیں، دودھ اور مکھن ناپسند ہے، سویٹس جو ہیں وہ اس کو اچھی لگ رہی ہیں، ایسے مریض کو
سائنا دیجئے 200 میں یا 1 m میں، اور آپ کا مریض آپ کو کہے گا کہ جی اب مجھے دودھ اور مکھن اچھا لگتا ہے۔ کیلے اور آلو بخارا ناپسند ہے۔ کیلا بھی آج کا فروٹ ہے، آلو بخارا بھی آج کا فروٹ ہے، اسی موسم کا فروٹ ہے۔ تو بدقسمتی سے اگر کسی کو یہ پسند نہیں ہے، بیڈ لک، تو میں آپ لوگوں کی رہنمائی کر دیتا ہوں، ایسے مریضوں کو بریٹا کارب دیجئے، آپ کے مریض کیلے اور آلو بخارے کی طرف رغبت کرنا شروع کر لیں گے۔ مسکراتے چہرے ناپسند، کیسی علامت ہے؟ کسی اور شعبہ طب کے پاس جا کر اگر آدمی شکایت کرے کہ میرے بھائی کو مسکراتا چہرہ پسند نہیں ہے، یا میرے کسی عزیز کو مسکراتا چہرہ پسند نہیں ہے، تو انہوں نے کہنا ہے بھائی جا یار تو خود پاگل ہے، پاگلوں والی باتیں کرتے ہیں۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر کسی کو مسکراتا چہرہ ناپسند ہے تو اس مریض کو ایمبراگریشیا دیجئے، ہومیوپیتھک کی دوا ایمبراگریشیا 200 میں یا 1 m میں دیجئے، انشاءاللہ بہت جلد وہ خوشیوں میں آپ کا ساتھ دے گا۔ ڈیفینیٹلی چہرے جب مسکراتے ہیں تو خوشیوں کا ماحول ہوتا ہے، اور اس بندے کو کیا فیل ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کی خوشیوں میں شامل حال ہو جائے گا۔ خاص افراد ناپسند، یہ امونیم میور کی علامت ہے۔ اچھا، اب جو علامت میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ بڑی اہم علامت ہے کہ عورت کو اپنے ہی بچے ناپسند، اور اس سے بڑھ کر عورت کو عورت ناپسند۔ یہ بڑی آپ کے لیے بھی حیران کن علامت ہوگی بھی، عورت کو عورت ناپسند اور اپنے ہی بچے ناپسند۔ یہ پلاٹینا کی علامت ہے، اور پلاٹینا 200 طاقت میں اگر استعمال کروائی جائے تو مریض کا مزاج جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ دوران حمل خواتین کو اپنی سہیلیوں سے نفرت، کیسی علامت ہے یہ؟ ابھی میں نے آپ کو مثال کھانے پینے کی دی، اب یہاں جو دوا ہم تجویز کرنے والے ہیں، اپنی سہیلیوں سے نفرت۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر مظفر کیا کہہ رہے ہیں، اور اٹس ٹرو، ایسا ہوتا ہے۔ تو محترم، ایسے مریضوں کے لیے ہومیوپیتھک کی دوا کونیم استعمال اگر کروائی جائے تو یہ مریض وہ جو پریگننسی سے پہلے اچھے لگتے تھے، ان سے اچھے تعلقات تھے، یاری باشی تھی، تعلقات تھے، وہ اگر پریگننسی کے دوران ان سے نفرت ہو گئی ہے، کونیم کھانے سے وہ بحال ہو جائیں گے رشتے۔ اپنے والدین اور اپنی بیوی سے نفرت، یہ بڑی مضحکہ خیز علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی تکلیف میں نہ لے کر جائے، اور میں نے ایسا ایک کیس اٹینڈ کیا ہوا ہے۔ اپنے والدین اور اپنی ہی بیوی سے نفرت، یہ فلورک ایسڈ کی علامت ہے۔ تو مجھے جہاں تک سمجھ آ رہی ہے کہ اب تک ہم نے تقریباً کوئی 15-16 علامات پر ڈسکس کر لی ہے، اور ویڈیو طوالت اختیار کر لے گی، تو جو بقیہ علامات ہیں وہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔